सब्सक्राइब कीजिए कारी ज़ियाउर रहमान रब्बानी साहब के चैनल को। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदयिल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह समीउन अलीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तर्फ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बअज़िकुम लिबअज़िन अन तहबत अअमालुकुम व अंतुम ला तशअरून। वफ़ी मक़ाम या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम वसदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम अहबाब इंतहाई ज़ौक़, शौक़, अक़ीदत, महब्बत, एहतराम और सवाब की नीयत से एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहम्मद की ग़ुलामी दीन हक़ की शर्त अव्वल है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद की ग़ुलामी दीन हक़ की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर ख़ामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। मोहतरम सामीन गरामी क़द्र, गुज़िश्ता जुमातुल मुबारक में आप हज़रात के सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के हवाले से कुछ गुज़ारिशात अर्ज़ की थीं। रबीउल अव्वल का महीना है। जिधर देखें हर तरफ इश्तिहारात भी आपको देखने में मिल रहे हैं। गली महल्लों बाज़ारों के अंदर भी प्रोग्राम का इनाक़ाद किए जा रहे हैं। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारा ताल्लुक़ उन लोगों से है जो सुनते तो हैं पर अमल नहीं करते। सुनते हैं पर अमल नहीं करते।
علم ہمارے پاس ہے، علم ہے پر عمل نہیں۔ کامیابی کب ملے گی؟ کہ جب ہماری زندگی کے اندر عمل آئے گا۔ محض علم ہمیں نجات نہیں دے سکتا۔ آج ہم علم کے پیچھے تو بھاگ رہے ہیں پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں یہ درس دیتی ہیں کہ میرا جو پیغام تم تک پہنچے اس پیغام پر عمل کرو، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بھی وہی اعمال زیادہ پسندیدہ ہیں کہ جن پر استقامت اختیار کی جائے، اگرچہ وہ کم ہی کیوں نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے چرچے صرف ربیع الاول کے اندر نہیں، سارا سال ہونے چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار صرف ربیع الاول کے اندر نہیں، جب تک زندگی کی آخری سانس ہے اس وقت تک نبی کی محبت کا اظہار کرتے رہنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے سننے کا شوق صرف ماہ ربیع الاول کے اندر نہیں، بلکہ مانگنا رب سے یہ چاہیے کہ مولا جب آنکھیں بند ہو رہی ہوں، دنیا سے میں رخصت ہو رہا ہوں، تو میرے کانوں کے اندر آواز مصطفیٰ گونج رہی ہو۔ ہونا تو یہ چاہیے، پر اس ہونے کے لیے ہمیں کچھ کرنا پڑے گا۔ میں صرف کہہ دینے سے کہ اللہ ہو جائے، اللہ ہو جائے، اللہ ہو جائے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ بھی کہتا ہے میں اس قوم کی حالت بدلتا ہی نہیں جسے خود اپنے بدلنے کا خیال نہ ہو۔ دعا تو مانگتے ہیں کہ مولا جب نزع کی کیفیت ہو، آنکھیں بند ہو رہی ہوں، دیدار مصطفیٰ نصیب ہو جائے، دیدار مصطفیٰ نصیب ہو جائے۔ اے حضرت انسان، کبھی تو نے یہ سوچا کہ اس شکل کو لے کر تو مصطفیٰ کے سامنے جا بھی سکتا ہے یا نہیں جا سکتا؟ کیا ہمارے یہ چہرے اس قابل ہیں کہ ہم ان چہروں کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا سکیں؟ پہلے اپنے آپ کو بناؤ، پھر رب سے مانگو، رب تمہارے لیے راستہ ضرور بنا دے گا۔ تو اس ماہ مبارک کا تقاضا یہ ہے، گزشتہ جمعۃ المبارک میں بھی عرض کیا تھا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو سامنے رکھ کر ہم اپنی زندگی گزاریں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تقاضوں میں سب سے پہلا تقاضا کیا تھا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صحیح معنوں میں ایمان لے کر آئیں، ایمان لے کر آئیں۔ جب نبی کی ذات پر ایمان ہوگا، پھر نبی کے کلام پر بھی ایمان ہوگا، نبی کی صفات پر بھی ایمان ہوگا، نبی کے اقوال پر بھی ایمان ہوگا، نبی کے افعال پر بھی ایمان ہوگا۔ ربیع الاول کے اندر زیادہ تر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جسمانی کا بیان کیا جاتا ہے، ولادت جسمانی کا بیان کیا جاتا ہے، اور ہم بھی ولادت جسمانی سننے کے لیے تیار ہیں، ولادت روحانی کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہے۔ آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی آپ کس وقت سے نبی ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ میری نبوت اس وقت بھی تھی کہ جب آدم ابھی پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ ابھی مٹی اور پانی کے درمیان تھے آدم، گویا کہ کائنات کو ابھی وجود نہ ملا تھا،
کائنات کو وجود نہ بخشا گیا تھا کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو نبوت عطا فرما دی تھی۔ پھر دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ آئے وہ دنیا میں آنے کے بعد مشہور ہوئے ہیں، ان کا نام دنیا میں آنے کے بعد عام ہوا ہے، ان کا چرچا دنیا کے آنے کے بعد ہوا ہے، ان کے کردار، ان کے گفتار کا علم لوگوں کو ان کے آنے کے بعد ہوا ہے، چاہے وہ عام لوگ تھے چاہے وہ انبیاء تھے۔ حضرت آدم دنیا کے اندر آئے، ان کے آنے سے پہلے کسی کو علم نہ تھا۔ حضرت شیس آئے، ان کے آنے سے پہلے ان کا ذکر نہ تھا۔ حضرت نوح آئے، ان کے آنے سے پہلے ذکر نہ تھا۔ حضرت موسیٰ آئے، ان کے آنے سے پہلے ذکر نہ تھا۔ حضرت دانیال، یوشع، ایوب، اسماعیل آئے، ان کے آنے سے پہلے ذکر نہ تھا۔ حضرت عیسیٰ آئے، ان کے آنے سے پہلے ذکر نہ تھا، لیکن محمد مصطفیٰ آئے، ان کے آنے سے پہلے ذکر تھا۔ ہر طرف ان کے چرچے تھے، ہر طرف ان کی آمد کی خوشخبریاں دی جا رہی تھیں، ان کے آنے کا بتایا جا رہا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو رہے، ان کے بیٹے حضرت شیس سامنے بیٹھے۔ حضرت شیس کو کہا کہ اے شیس، دنیا کے اندر جب بھی تمہیں کوئی مشکل کام آئے، محمد پہ درود بھیج کر رب سے مانگ لینا، رب تمہاری مانگ کو پورا کر دے گا، رب تمہاری مانگ کو پورا کر دے گا۔ حضرت شیس نے پوچھا، اے ابا جان، یہ نام اجنبی سا ہے، اس نام کو پہلے سنا نہیں، کون ہے یہ؟ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، اے بیٹا شیس، میں جنت کے اندر تھا، جنت کے ہر درخت کے ہر پتے پر میں نے لفظ احمد کو لکھا ہوا دیکھا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام رب سے مانگ رہے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں؟ ربنا وابعث فیہم رسولا، ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ مجھے رسول عطا کر۔ کون سا رسول عطا کر؟ کہ جس رسول کے طفیل تو نے کائنات کو وجود بخشا ہے۔ کون سا رسول عطا کر کہ وہ رسول اگر دنیا کے اندر نہ آئے تو دنیا کا وجود ہی نہ رہے، دنیا کو تو وجود ہی نہ بخشے۔ اے اللہ کون سا رسول؟ وہ رسول جو تیرے خزانے میں ایک ہے، جب وہ کائنات کے اندر آئے گا نبوت کا دروازہ بند ہوگا، خاتم النبیین بن کر کائنات کے اندر تشریف لائے گا۔ اے اللہ وہ رسول میں تجھ سے مانگ رہا ہوں، جب وقت آئے گا سارے انبیاء کھڑے ہوں گے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے انبیاء ہوں گے، صفیں بنی ہوں گی، کوئی آگے نہ بڑھے گا۔ اے اللہ ان نبیوں کی جو امامت کروائے گا، اللہ وہ نبی میں تجھ سے مانگ رہا ہوں، وہ امام میں تجھ سے مانگ رہا ہوں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو سنا اور دعا کو قبول فرمایا، اور اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اپنے حبیب کو مبعوث فرما دیا۔ گزشتہ جمعہ بھی عرض کیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے اسماعیل اور اسحاق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس کی اولاد میں سے ہیں؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے، میں انتہائی اختصار کے ساتھ، اپنے حبیب کو جب بھیجا تو اپنے حبیب کو بھیجنے کے لیے قبیلے کا بھی انتخاب کیا، برادری کا بھی انتخاب کیا، قوم کا بھی انتخاب کیا، ماں باپ کا بھی انتخاب کیا، جگہ کا بھی انتخاب کیا، دائی کا بھی انتخاب کیا، پھر اپنے حبیب کو بھیجا۔ اللہ رب العزت نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے کئی قبائل تھے، بنو کنانہ کا انتخاب کیا، بنو کنانہ میں سے قبیلہ قریش کا انتخاب کیا، قبیلہ قریش میں سے بنو ہاشم کا انتخاب کیا، بنو ہاشم میں سے حضرت عبد المطلب کے گھرانے کا انتخاب کیا۔ پھر حضرت عبد المطلب کے کئی بیٹے، حضرت عبد المطلب کے بیٹوں میں سے حضرت عبداللہ کا انتخاب کیا۔ حضرت عبداللہ کے گھر، اماں آمنہ کے گھر،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ کب ہوئی؟ کون سی تاریخ کو ہوئی؟ کچھ علماء لکھتے ہیں کہ 8 کو ہوئی، کچھ کہتے ہیں 9 کو ہوئی، کچھ کہتے ہیں 12 کو ہوئی۔ بہرحال تاریخ ولادت میں اختلاف ہے، پر اتنا ہے کہ آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے اندر اس کائنات کے اندر تشریف لائے۔ جب آئے حالت کیا تھی؟ بالکل پاک صاف ختنے کیے ہوئے حضرت آمنہ کے گھر تشریف لائے، سر سجدے میں ہے۔ نظام کائنات کے اندر اچانک تبدیلیاں رونما ہوئیں، اچانک تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ اس کے بعد دائیوں کی لائن لگی۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے لیے دائی حلیمہ کا انتخاب کیا۔ اما حلیمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے علاقے میں واپس گئیں۔ یہاں تک آپ بے شمار مرتبہ سن چکے ہیں کہ لاغر اونٹنی تھی، سب سے آخر میں چلتی تھی، نبی بیٹھے سب سے پہلے روانہ ہو گئی۔ کیسر و کسرا کے کنگرے ٹوٹ گئے، آتش کدے بجھ گئے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ہم ہر سال سنتے چلے آ رہے ہیں، لیکن یہاں ہم نے اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار تو ہم کرتے ہیں، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے وہ 4 رشتے جو ہر مسلمان کو یاد کرنا ضروری ہے، کیا وہ 4 رشتے ہمیں یاد ہیں کہ نہیں یاد؟ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، ہر مسلمان پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے۔ تم نماز پڑھتے ہو، نماز کے مسائل کا جاننا ضروری ہے۔ تم وضو کرتے ہو، وضو کے مسائل کا جاننا ضروری ہے۔ تم حج کرتے ہو، تمہیں حج کے مسائل کا جاننا ضروری ہے۔ تم زکوٰۃ دیتے ہو، تمہیں زکوٰۃ کے مسائل کا جاننا ضروری ہے۔ تم روزہ رکھتے ہو، روزے کے مسائل کا جاننا ضروری ہے۔ اور تم کاروبار کرتے ہو، کاروبار کی اونچ نیچ کا علم ضرور رکھتے ہو، اور نبی سے محبت رکھتے ہو۔ نبی کے نسب کے 4 رشتے یاد ہیں کہ نہیں یاد؟ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے، آج ہم اپنی اولاد کو دنیا کے تمام علوم سکھانے کے لیے تیار ہیں، پر آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب بتانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ چاہیے تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب حضرت عبداللہ سے لے کر حضرت آدم تک سارے نسب کے رشتے ہمیں یاد ہوتے، لیکن جو 4 رشتے یاد رکھنا فرض ہے، 4 رشتے یاد رکھنا فرض ہے، ان فرائض کی تکمیل کا بھی ہمیں علم نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے کس کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کون، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کون، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کے والد کون۔ آئندہ آنے والے دنوں کے اندر بازار تو سجا دیں گے، گلیاں تو سجا دیں گے، ہر وہ کام جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی وہ کر گزریں گے نبی کے عشق کا نعرہ لگاتے ہوئے، لیکن اپنے دل کو عشق مصطفیٰ سے منور کرنے کے لیے تیار کوئی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، یہ 4 رشتے یاد رکھنا ضروری ہے، فرض ہیں۔ جس طرح کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کے بعد ہم دائرہ اسلام کے اندر داخل، نماز فرض، روزہ فرض، زکوٰۃ فرض، باقی علوم ہماری طرح متوجہ، باقی فرائض ہماری طرح متوجہ۔ بالکل اسی طرح اے اہل ایمان، اے نبی سے عشق رکھنے والے، اے نبی سے محبت کرنے والے، تجھ پر لازم ہے کہ نبی کے ان 4 رشتوں کو یاد رکھ۔ محمد بیٹے کس کے؟ عبداللہ کے، عبداللہ بیٹے کس کے؟ عبد المطلب کے، عبد المطلب بیٹے کس کے؟ ہاشم کے، ہاشم بیٹے کس کے؟ عبد مناف کے۔ یہ 4 رشتے یاد رکھنا ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے اندر دنیا کے اندر تشریف لائے۔
ہر طرف نور کا ساما ہے، روشنی کا ساما ہے، بہار کا ساما ہے۔ 40 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کی دھرتی پر رہے۔ 40 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر نبوت کا تاج رکھا گیا، خاتم النبیین کا تاج رکھا گیا۔ کہا گیا اے میرے حبیب، نبوت تو میں نے تجھے اس وقت دی تھی جب پانی اور مٹی کے درمیان آدم تھے، پر میرے حبیب آج اپنی نبوت کا اظہار کر دے، آج اپنی نبوت کا پرچار کر دے اور لوگوں کو بتا دے کہ جو میرے لائے ہوئے دین پر چلے گا کامیاب وہی ہوگا، جو میرے لائے ہوئے دین پر عمل کرے گا کامیاب وہی ہوگا، جو میری لائی ہوئی شریعت پر عمل کرے گا کامیاب وہی ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے اندر تشریف لائے، ولادت جسمانی ہے، ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں ہیں۔ کوئی مٹھائیاں تقسیم کر رہا ہے، کوئی غلام آزاد کر رہا ہے، کوئی لونڈیاں آزاد کر رہا ہے۔ کیوں آزاد کر رہا ہے؟ آج آمنہ کا لال کائنات کے اندر تشریف لائے ہیں، خوشیاں خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ لیکن جب ولادت روحانی ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے کا مقصد بتایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کو عام کیا، نبوت کا اعلان کیا، لوگوں کو کامیابی کا راستہ بتایا، لوگوں کو ان کی منزل بتائی، تو ہر طرف سے پتھر آنا شروع ہو گئے، پتھر آنا شروع ہو گئے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ، تو پتھر مارنے والا وہی تھا کہ جس نے آپ کی پیدائش پر لونڈیوں کو آزاد کیا تھا، وہی تھا جس نے آپ کی پیدائش پر خوشی میں لونڈی کو آزاد کر دیا۔ لیکن جب آپ نے آنے کا مقصد بتایا کہ میرے آنے کا مقصد کیا ہے، میں کیوں کائنات کے اندر آیا ہوں، مجھے کیوں بھیجا گیا ہے، تو خوشیاں منانے والے بھی دشمن بن گئے، پتھر برسنا شروع ہو گئے۔ لیکن اس حال کے اندر بھی جس نے نبی کی رفاقت کو اختیار کیا، نبی کے دامن کو تھاما، نبی کی آواز پر لبیک کہا، اللہ رب العزت نے انہیں دنیا کے اندر جنت کی بشارتیں عطا فرما دی۔ آج دیکھنا یہ ہے کہ ہم نبی کی آواز پر لبیک کہہ رہے ہیں یا نہیں کہہ رہے، یا ہم بھی صرف ولادت کی خوشی مناتے ہیں بس۔ یہ کیسی خوشی ہے، یہ کیسی خوشی ہے کہ ہمارے کاروبار سود پہ چلیں اور نبی کے آنے کی خوشی منائیں؟ کیسی خوشی ہے یہ؟ خوشی تو تب ہے کہ ہماری زندگی کے 24 گھنٹے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق گزرے، تب خوشی ہے۔ ہم ایک دن کا میلاد نہیں مناتے، ایمان والے کلمہ پڑھنے والے کی زندگی کا ہر دن میلاد النبی ہے، وہ ہر دن خوشی مناتا ہے، اس کے 24 گھنٹے زندگی کے خوشی میں گزرتے ہیں کہ اے اللہ تیرا شکر ہے، تیرا کرم ہے کہ میں تیرے حبیب کا امتی ہوں، میں تیرے حبیب کا امتی ہوں۔ اس حبیب کا امتی ہو، اس حبیب کی مان کر چلو، یہی خوشی ہے، یہی خوشی ہے۔ صرف بازاروں کو سجا دینے سے، صرف گھروں کو سجا دینے سے کامیابی نصیب نہ ہوگی۔ کامیابی کب ملے گی؟ جب ہمارے دل عشق مصطفیٰ میں منور ہوں گے، اس دل کے اندر عشق مصطفیٰ آئے گا۔ کیسے ہم مسلمان ہیں، کیسے عاشق ہیں، کیسے عاشق ہیں؟ چاہتے تو ہم یہ ہیں کہ پورے ملک میں نظام مصطفیٰ قائم ہو، چاہتے تو یہ ہیں کہ پورے ملک میں نظام مصطفیٰ قائم ہو، اور ظلم اتنا کرتے ہیں کہ اپنے 5 سے 6 فٹ کے جسم پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو لاگو کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تیار نہیں ہیں۔
آج ہو کیا رہا ہے؟ ابھی بازار سجیں گے، ابھی بازار سجیں گے، راستے بند ہوں گے، دفاتر کے اندر وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کے بینر آویزاں ہوں گے، لیکن جاؤ انہی بازاروں کے اندر، جاؤ انہی دفاتر کے اندر، کیا آج ہمارے بازاروں کے اندر ملاوٹ نہیں ہو رہی؟ کیا آج ہمارے بازاروں کے اندر ذخیرہ اندوزی نہیں ہو رہی؟ کیا آج دفاتر کے اندر حقیقی معنوں میں شریعت اسلامی کے مطابق کام ہو رہا ہے؟ کیا آج حقدار کو حق مل رہا ہے؟ کیا آج رشوتیں نہیں لی جا رہی؟ کیا آج سود ہمارے گھروں کے اندر نہیں آ رہا؟ میں اپنے گھر کو تو سجا دوں گا، پر میں نے اپنے گھر کے اندر دیکھا میرے گھر کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات زندہ ہیں؟ کیا میری بہن، میری بیٹی، میری بیوی باپردہ ہو کر گھر سے باہر نکلتی ہے؟ کیا میرے محرم رشتوں پر کسی غیر محرم کی نظر تو نہیں پڑتی؟ ہم نے ان باتوں کا جواب دینا ہے نبی کو۔ اللہ کی قسم کل کائنات سے رخصت ہونے کے بعد نبی ہم سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ تم نے بازار سجائے تھے یا نہیں سجائے تھے، نبی یہ پوچھیں گے تم نے اپنے دل کو میرے عشق سے سجایا تھا یا نہیں سجایا تھا۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، کل قیامت کا دن ہوگا، نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی، اللہ کیا چیز کام آئے گی؟ قلب سلیم رب مانگے گا۔ الا من اتى الله بقلب سلیم، میرے پاس قلب سلیم لے کر آؤ۔ قلب سلیم کسے کہتے ہیں؟ قلب سلیم اسے کہتے ہیں کہ جس میں رب اور رب کے حبیب کی محبت کے ڈیرے ہوں، رب اور رب کے حبیب کے محبت کے بسیرے ہوں۔ کیا آج ہم نے وہ دل تیار کر لیے؟ آج دل زنگ آلودہ ہے، زنگ لگا ہوا ہے۔ آج ہم زبان سے نعرے لگانے والے بن گئے، عملی طور پر آج میدان میں آنے کی ضرورت ہے۔ ہم عملی طور پر غلام مصطفیٰ بن کر دکھائیں، غلام مصطفیٰ بن کر دکھائیں۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، 12 ربیع الاول کی آمد ہے، ہر طرف جشن ولادت کے چرچے ہوں گے۔ میں اس زمرے میں جانا نہیں چاہتا، میں آپ کو صرف اتنی درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ اس مہینے کے اندر نبی کی بارگاہ میں کوئی ہدیہ پیش کرنا چاہتے ہو، کوئی تحفہ پیش کرنا چاہتے ہو، پیش کر سکتے ہو۔ کس طرح پیش کر سکتے ہو؟ آؤ اللہ کے گھر میں بیٹھو، رب کی بارگاہ میں فریاد کرو، مولا آج میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اس سے پہلے میری زندگی میں نبی کی یہ سنت زندہ نہ تھی، آج کے بعد میں تجھ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ نبی کی اس سنت کو مرتے دم تک زندہ رکھوں گا، یہ تمہاری طرف سے نبی کی بارگاہ میں تحفہ ہوگا، تحفہ ہوگا۔ عام الفاظ میں اس کا اس موضوع سے تعلق نہیں ہے، میں عام ایک مثال کے ذریعے سمجھانا چاہتا ہوں۔ جائز ہے یا ناجائز ہے وہ الگ بات۔ برتھ ڈے، سالگرہ کی تقاریب ہوتی ہیں نا، سالگرہ کی تقاریب ہوتی ہیں، برتھ ڈے ہوتا ہے، اس میں تحفے تحائف دیے جاتے ہیں، تحفے تحائف دیے جاتے ہیں۔ کیوں دیے جاتے ہیں؟ کہ جس کی سالگرہ وہ خوش ہو، ٹھیک ہے نا؟ یہ ایک عام مثال ہے، میں اس مثال کو اس کے ساتھ نہیں رکھنا چاہتا۔ آؤ اس بارگاہ پہ تحفہ پیش کرو کہ جس کو تحفہ دینے سے ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی، دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ اس کی بارگاہ اقدس میں تحفہ پیش کرو۔ اس کی بارگاہ اقدس میں تحفہ کس طرح پیش کیا جا سکتا ہے؟ اس کی سنت پر عمل پیرا ہو جاؤ، اس کی سنت کو زندہ کرو، اس کی سنت کو زندہ کرو، اس کی سنت کو اپنا لو،
یہ ربیع الاول کا تقاضا ہے، یہ تحفہ پیش کرو۔ چہرے سنت نبوی سے نہیں سجے ہوئے نا، یہ چہرے سنت نبوی سے نہیں سجے ہوئے۔ یاد رکھو آج کی اس نشست میں اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے یہ وعدہ کر کے جاؤ، اللہ ہم نے تیرے حبیب کا ذکر سنا، ہمارے پاس تیرے حبیب کو دینے کے لیے کچھ نہیں، اور تیرے حبیب کو دینے کے لیے تو لوگوں نے اپنی جانوں کے پروانے دے دیے، اللہ تیرے حبیب کو دینے کے لیے لوگوں نے اپنی اولادوں کی قربانی دی۔ کیا وہ عورت تمہیں یاد ہے کہ یاد نہیں کہ جو ایک غزوہ سے واپسی پر بھاگتی ہوئی آ رہی ہے، کسی نے کہا تیرا بیٹا شہید ہو گیا، کہا مجھے اپنے بیٹے کی پرواہ نہیں، کسی نے کہا تیرا بھائی شہید ہو گیا، کہا مجھے بھائی کی پرواہ نہیں، کسی نے کہا تیرا شوہر شہید ہو گیا، کہا مجھے شوہر کی پرواہ نہیں، کسی نے کہا تیرا باپ شہید ہو گیا، کہا مجھے اپنے باپ کی پرواہ نہیں۔ مجھے یہ بتاؤ کہ امت کے باپ کا کیا حال ہے؟ امت کے باپ کا کیا حال ہے؟ اپنی رشتے قربان کر دیے، چھوٹا سا بچہ لے کر نبی کی مجلس میں، نبی نے کہا یہ کیا کرے گا؟ اللہ کے نبی آپ کی طرف کوئی تیر آئے گا تو یہ بچہ آپ کے اور تیر کے درمیان ڈھال بن جائے گا۔ لوگوں نے یہ تک کر دیا، ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم صرف دنیا کی خاطر، آج چہروں سے سنت رسول کو جو ہٹایا جاتا ہے، کیوں؟ دنیا کی خاطر، دنیا کی خاطر۔ کیا ہم یہ قربانی نہیں دے سکتے؟ یہ قربانی نہیں دے سکتے؟ آئیے آج وعدہ کر کے جائیں کہ آج کے بعد ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے، سنت پر عمل کریں گے۔ اس داڑھی کو ہم نہیں کاٹیں گے، داڑھی رکھیں گے تاکہ کل قیامت کے دن ہم نبی کی بارگاہ میں پہنچ کر، اللہ کی بارگاہ میں یہ پہنچ کر یہ کہہ سکیں یا رب میرے پاس اور کچھ نہیں، یا رب لے کر آیا ہوں تو تیرے حبیب کی شباہت لے کر آیا ہوں، تیرے حبیب کی شباہت لے کر آیا ہوں۔ اس شباہت کو اختیار کر لو، شباہت کو اختیار کر لو، پھر پتا چلے گا کہ ہاں ربیع الاول کی محبت کا تم نے حق ادا کر دیا۔ اور پھر آئندہ آنے والے دنوں کے اندر اپنے آپ کو بچانا۔ میری کسی سے مخالفت نہیں، لیکن جو حق بات ہے، اس منبر کا فرض ہے، فرض منصبی ہے میرا، اس منبر کا تقاضا ہے کہ میں آپ کو خبردار کرتا رہوں۔ آئندہ آنے والے دنوں کے اندر اسلام پورہ بازار کے اندر یہاں کے تاجر لوگ بھی یہاں بیٹھے ہیں، میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر درخواست کرتا ہوں، اللہ کے واسطے یہ ظلم نہ کیا کرو، یہ ظلم نہ کیا کرو۔ یہ کیا ظلم ہے کہ تم گنبد خضرا کا ماڈل چوک چوراہے پر رکھ چھوڑتے ہو، بیت اللہ کا ماڈل بنا کر تم بازار کے چوک میں رکھ دیتے ہو؟ یہ توہین نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ گنبد خضرا کی توہین نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ بیت اللہ کی توہین نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ کوئی ثواب کا کام نہیں ہے، یہ کوئی عبادت نہیں ہو رہی، یہ الٹا تمہارے لیے وبال جان چیزیں بن جائیں گی۔ اور پھر اس دن کیک کاٹے جاتے ہیں، کیک کاٹے جاتے ہیں، غیروں کی رسمیں ہمارے اندر آتی جا رہی ہیں، کیک کاٹے جاتے ہیں، شرم نہیں آتی۔ وہ چھری تمہارے گلے پر کیوں نہ چل گئی جو چھری محمد کے نام پہ چل رہی ہے؟ ڈوب مرنے کا مقام نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت علی المرتضیٰ کو کہا تھا، جب معاہدہ لکھا جا رہا تھا محمد الرسول اللہ کی طرف، مشرکین نے کہا تھا ہم تو مانتے ہی نہیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا حضرت علی کو نام مٹا دو، نام مٹا دو۔ حضرت علی نے کہا جان چلی جائے گی، نام نہیں مٹا سکتا۔ اور ہم ہیں اپنے آپ کو عاشق کہتے ہیں، عاشق کہتے ہیں، کیک پر محمد الرسول اللہ لکھواتے ہیں اور پھر اپنے ہاتھ سے اس نام پر چھری چلاتے ہیں۔ وہ چھری تیرے کلیجے پہ کیوں نہ چل گئی؟ وہ چھری تیرے گردن پہ کیوں نہ چل گئی؟ ہم محمد کا نام کاٹنے کے لیے نہیں، محمد کے نام کے محافظ بن کر آئے ہیں، ہم محمد کے نام کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ پھر 12 ربیع الاول کا دن گزرتا ہے، 12 ربیع الاول کا دن گزرتا ہے، 12 ربیع الاول اور 11 ربیع الاول کی شام کو اس چوک میں، میں اللہ کی ذات سے ڈرتا ہوں،
کسی کی دل آزاری کرنا مقصود نہیں، لیکن جو کرتے ہیں وہ ایمانی رشتے سے میرے بھائی ہیں۔ میں دستبستہ عرض کرتا ہوں کہ خدا را اس سے پہلے جو یہاں ظلم ہوتا ہے نا اس چوک میں، وہ ظلم نہ کرنا۔ ساری رات گانے، ساری رات ڈانس، اوپر لکھا ہوا جشن احمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، اوپر لکھا ہوا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور نیچے چرس پی جاتی ہے، شرابیں پی جاتی ہیں، ڈانس کیے جاتے ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، اور دشمن دیکھ کے ہنستا ہے، دشمن دیکھ کے ہنستا ہے۔ خدا را یہ ظلم نہ کرو، یہ ظلم نہ کرو، اس ظلم سے باز آ جاؤ۔ اس دن محافل انعت کا انعقاد کرو، نبی پہ درود بھیجو، نبی پہ درود بھیجو، صدقہ و خیرات کرو، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرو۔ یہ کیا ہوا کہ اس دن بازاروں کے اندر اتنا رش، چوک چوراہوں پر اتنا رش کہ کوئی شریف زادہ اپنی محرم رشتوں کو لے کر اس سڑک پر سے گزر نہیں سکتا۔ یہ عشق مصطفیٰ ہے۔ کیا جواب دیں گے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ کیا جواب دیں گے؟ خدا را ان باتوں کو سخت نہ سمجھیے گا۔ ہمدرد وہی ہوتا ہے جو آنے والے وقت سے انسان کو خبردار کرتا ہے۔ یہ ہمدردی کے بول ہیں، یہ ہمدردی کے بول ہے۔ خدا را یہ جو کچھ ہوتا ہے نا اس سے پہلے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یہ جو کچھ ہوتا ہے یہ غلط ہے، یہ صحیح معنوں میں شریعت مصطفی کا طریقہ نہیں ہے جو تم کرتے ہو۔ 12 ربیع الاول زندگی کے اندر آئے، محاسبہ کرو اپنی زندگی کا کہ ہم نے اس نبی کی سیرت پر کتنا عمل کیا ہے۔ اس دن کثرت سے نبی پہ درود بھیجو، کثرت سے صدقہ و خیرات کرو، اور سنتیں اپنانے کا عزم کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔